نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ الرحمن ہم پڑھ رہے تھے، اس کی 38 آیات 38 ہم پڑھ چکے تھے، آیت نمبر 39 ہے، آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیومئذ، پس یومئذ اس دن، لا یسألو نہیں پوچھا جائے گا، ذنبہ یعنی متعلق اس کے بارے میں، ذنبہ اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، انسان سے، ولا جان اور نہ جن سے۔ دونوں کی بات اس صورت میں چل رہی ہے نا، دونوں کا حال آ رہا ہے کہ قیامت کے دن کس طرح ہوگا، کہ ان سے سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا گناہ کیے۔ اب یہاں پہ یہ بات کہ ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ کیا گناہ کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن میں ہم دوسری جگہ دیکھتے ہیں، کئی جگہ آتا ہے جہاں ضرور سوال ہوگا کی بات آتی ہے۔ قسم کھا کے سورہ نحل کی آیت نمبر 56 میں تو تاللہ، جیسے اللہ کی قسم کھا کے وہاں کہا گیا، لَتُسْأَلُنَّ میں بھی کس قدر امفیسس ہے کہ تم ضرور تم سے اما اس کے متعلق کہ تم پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے تھے تم، تفترون یہ جھوٹ جو تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ اسی سورہ نحل میں آگے جا کے آیت نمبر 93 میں کہا گیا، وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس ہوگی، ضرور تم سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح مختلف سوالات کا بھی آتا ہے قرآن میں، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اسی کی اگلی آیت میں ملتے ہیں کہ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باس پرس ہونی ہے۔ لیکن اب یہاں پہ سورہ رحمان کی جو آیت ہم نے پڑھی، اس میں کہا جا رہا ہے کہ وَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ انس ولا جان، کے کوئی سوال نہیں ہوگا گناہ کے بارے میں۔ اور سورہ قصص کی بھی بلکہ اسی طرح کی آیت ہے، وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، آیت نمبر 78، کہ نہیں پوچھا جائے گا مجرمون سے ان کے گناہوں کے بارے میں۔ اب یہ کیا بات ہے کہ پوچھا بھی جائے گا ضرور، اور یہاں کہا جا رہا ہو نہیں پوچھا جائے گا، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ہم اگلی آیات بھی جیسے دیکھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ سمجھ میں آئے گا۔ اب اس کے بعد والی آیت پھر وہی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اور اس کا جواب انشاءاللہ ہم یہاں بھی دینے والے ہوں اور وہاں بھی انشاءاللہ دے سکیں کہ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتَ رَبَّنَا لَا نُكَذِّبُ، کہ ہم نہیں جھٹلاتے کسی بھی آپ کی نعمت کو، ہے ہمارے رب، فلک الحمد، اور سب تعریف آپ ہی کے لیے ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے جو عرف المجرمون، سورہ الرحمن کی آیت نمبر 41، جو عرف المجرمون، یورفو کیسے ہوتا ہے، پہچان لیا جانا، ان کو پتہ چل جائے گا، پہچانے جائیں گے۔ مجرمون بسیماہم اپنے چہروں سے۔ سیما کا ویسے لفظ سین و میم سے ہے، سیما کہتے ہیں علامت، نشان، علامتی نشان کو۔ اس چہرہ بھی کہ ہر انسان کی جیسے کو پہچانے والی چیز ہوتی ہے نا، جسے انسان پہچانا جاتا ہے، تو چہروں کی بات ہو یا یہ کہ جو علامتیں ان پر ہوں، اور بسیماہم اپنے چہروں سے، فیؤخذوا، پس یؤخذوا پکڑ لیے جائیں گے، نواسی پیشانی کے بالوں سے۔ نواسی جو ہے وہ ناسیہ کی جمع ہے، ناسیہ جس پیشانی کو بھی کہتے ہیں، اور پیشانی کے اوپر بال ہو، سر پہ سامنے جو بال ہیں ان کو بھی کہا جاتا، تو بن نواسی جو پیشانی کے بالوں سے، والاقدام اور پیروں سے، قدم کی جمع اقدام، اپنے پیروں سے وہ پکڑ لیے جائیں گے۔ تو اب یہاں بات پھر کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس طرح سے وہ پہچان لیے جائیں گے، اپنے چہروں سے وہ پہچان لیے جائیں گے۔ چہروں کی بات جو ہے وہ اصل میں قرآن میں ویسے بھی کئی جگہ آتی ہے کہ قیامت کے دن کس طرح چہروں کا حال ہو رہا ہوگا، کیسے مختلف قسم کے، یعنی انسانوں کے جو چہروں پہ جو ایکسپریشن ہے وہ کیسا ہوگا۔ سورہ عبس میں آتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، کہ اس روز کچھ چہرے دمک رہے ہوں گے خوشی سے، جیسے ضاحکۃ مستبشرہ، حشاش، خوش و خرم، اس کے جیسے ضاحکہ کیسے مسکراہٹ، جیسے چہرے پہ ہنسی ہو، مستبشرہ خوش و خرم ہوں گے۔
اور اسی وقت پھر کچھ چہروں کا دوسرا حال بتایا جاتا ہے دوسرے قسم کے لوگوں کا، اور وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی، ترہقھا قطرہ، اور ان پر کلونس چھائی ہوئی ہوگی، جیسے سیاہی چھا رہی ہو پریشانی سے کہ کیا آگے عذاب دیکھنا ہے۔ اسی طرح سورہ مطففین میں وہاں پہ مقربین کا حال ہے، وہاں پہ جس میں کہا جاتا تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، پہچان لو گے ان کے چہروں سے، ان کے چہروں پہ جیسے نظر آ رہا ہوگا نضرۃ النعیم، اس کی خوشحالی کی رونق محسوس ہو رہی ہوگی۔ اسی طرح سورہ قیامہ میں بھی مقربین کے بارے میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، ناظرہ کہیں تو ترو تازہ ہوں گے چہرے ان کے، نضرۃ النعیم جیسے نظرہ کا لفظ اسی طرح کا وہ لفظ بھی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، اسی سے کہ چہرے اس سے ترو تازہ خوشحال نظر آ رہے ہوں گے، اور دوسری طرف وجوہ یومئذ باسرہ، اور دوسرے چہرے اداس ہوں گے۔ سورہ طٰہٰ میں تو بلکہ آتا ہے اس کی آیت نمبر 102 میں یوم ینفخ الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، کہ اس دن جب سور پھونکا جائے گا ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی بھی ہوں گی۔ وہاں پہ زرقا کا لفظ ہے، زرقا کے ویسے کئی معنی سمجھے گئے، نیلا پڑ جانا بھی جیسے ہو سکتا ہے، یا آنکھوں کئی پتھرا جانا۔ بہرحال جو بات اصل سمجھ میں آتی ہوئی یہ کہ چہروں سے ہی صاف صاف پتہ چل رہا ہوگا، کسی کے چہروں پہ اداسی چھائی ہوئی ہے، کلونس چھائی ہوئی ہے، سیاہ چہرے پریشانی سے ہو رہے ہیں، اور کسی کے چہرے خوشحال ہے، تو اس وجہ سے پھر وہاں ان سے پوچھا نہیں جائے گا، اس وجہ سے وہاں سوال ان سے نہیں ہوگا، سوال، اور جو سوال ہوگا وہ اصل میں اس طرح کا سوال نہیں ہے کہ ان سے پوچھا جائے تم کیا کیا کر کے آئے ہو۔ ظاہر اعمال نامہ ہاتھ میں ہے، پورے سارے ان کے اعمال ناموں نے دکھایا جا رہا ہے، پوری زندگی کو اپنے پیچھے سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ کر کے آئے تھے، وہ تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پوچھنا کیسا ہے، جیسے پرسش ہو رہی ہوتی ہے نا، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے جیسے پوچھا جا رہا ہو، یا یہ کہ جیسے کسی کا مذاق اڑانے کے لیے طنز کے نوعیت کا، اس طرح کا پوچھنا ہوگا کہ ان سے پوچھا جائے گا یہ تم کر کے آئے تھے، یہ کیوں کر کے آئے، جیسے سوال ہو رہا ہو، ڈانٹ پڑ رہی ہو، تو اس طرح کا وہ سوال ہے وہاں پہ جو ہوگا، اس کے لیے آتا ہے کہ وہ ضرور ہوگا، ہر جو عمل کر کے آئے ہو اس کے بارے میں وہاں جواب دینا ہوگا، جواب دہی کرنی ہوگی کہ کیوں کیا آخر وہ، لیکن یہ نہیں کہ وہاں پہ ہر ایک کو بتانا پڑے کہ میں نے کیا کیا جرم کیے، جرم سامنے ہی ہے، جرم تو پتہ ہی چل رہا ہے، چہروں سے ہی پتہ چل رہا ہے، مجرمین صاف الگ پہچانے جا رہے ہیں، وہ یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ فیوخذ بالنواصی والاقدام، بس ہم ان کو پکڑ لیے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے۔ سوچے صرف کسی کو بالوں سے بھی پکڑ لیا جائے تو کیسے ہیومیلیٹنگ چیز ہے نا، اور بالکل بے بس کر دینے والی، اور پیروں پہ بھی پکڑ لیا جائے، پیروں پہ بیڑیاں باندھ دی جائے، دونوں پیروں پہ باندھ دیا جائے تو انسان کہیں چلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ انتہائی بے بسی کا نقشہ سامنے آ رہا ہے نا، کہ کس طرح سے انہیں دوزخ کے سمجھے داروغے ہیں، انہیں کس طرح سے پکڑنے ہوں، بالکل بے بس کر کے پیشانی کے بالوں اور ان کے اقدام کو پکڑ کے انہیں جیسے جہنم میں پھینک رہے ہوں۔ دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ کس طرح سورہ قمر میں، بلکہ پیچھے ہم پڑھا ہے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، کہ مجرمین کی بات ہے وہاں پہ بھی سورہ قمر میں، کہ وہ گھسیٹے جائیں گے اپنے چہروں کے بل، اب آگ کا مزہ چکھو۔ کس طرح سے جو مجرم ہوں گے بالکل جیسے مجرموں سے سلوک کیا جاتا ہے وہی سلوک ان سے ہو رہا ہوگا، خود چلنے کی ہمت بھی نہ ہو، گھسیٹا جا رہا ہو، اور پیشانی کے بالوں سے یا قدموں سے پکڑ کے انہیں ڈالا جا رہا ہو عذاب میں، دوزخ کی آگ میں۔ وہ نقشہ سامنے آ رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا لَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، کہ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہمارے پروردگار، ہمارے رب، ہم جھٹلانے والے نہیں ہیں، سب تعریف آپ ہی کے لیے ہے۔ پھر کہا جاتا هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، اشارہ ہو رہا ہو جہنم سامنے ہے، اب وہ اوپر جیسے پکڑے گئے ہاتھ اور ان کی پیشانی کے بال، اب جہنم میں ڈالا جا رہا ہو، یہ ہے جہنم۔ هذه جہنم التي يكذب، جھٹلاتے تھے، بها ساتھ اس کے المجرمون، دنیا میں تو جھٹلاتے تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے
کہ کوئی دوزخ بھی ہوگی، کوئی حساب کتاب بھی ہوگا، کوئی عذاب میں ڈالے بھی جائیں گے، لو دیکھ لو، آنکھوں سے دیکھ لو، یہ جہنم ہے، کیا حال وہاں پہ ہو رہا ہوگا۔ یطوفونا کہتے طواف سے نا، کہ وہ چکر لگانا، گھومنا، وہ طواف لگا رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے، بینہا درمیان اس کے، و بین حمیم آن اور درمیان حمیم آن کے۔ حمیم کے معنی گرم پانی کے ہی ہوتے ہیں، وہ بھی تقریباً کھولتے ہوئے پانی کے، لیکن آن کہیں تو ہوتا ہے ایسے پانی کا جو بالکل سب سے زیادہ ہائی ٹیمپریچر پہ جیسے پہنچ جائے نا، اس کی انتہائی گرم پانی، گرمی کے آخری نقطے پہ پہنچا ہوا ہو۔ یہ بھی ویسے ہمیں پتہ ہی ہے کہ کس طرح پانی کا سب سے زیادہ جو آخری نقطہ ہے جس میں سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے، نقطہ ابال اردو میں کہیں، بوائلنگ پوائنٹ کہیں، تو اس پر ہوتا ہے نا۔ اور بوائلنگ پوائنٹ جو ہے، جو جس ڈگری پہ پانی ابلتا ہے، وہ مختلف بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ پہاڑ پر جائے تو اس کا کم ہوتا ہے نا، اوپر جتنا بلندی پہ جائے بوائلنگ پوائنٹ کم ہوتا جاتا ہے۔ جیسے زمین پہ یہاں پہ 100 ڈگری پہ ابل رہا ہو، اوپر وہ اس سے کم میں ابل جائے گا، جتنا اوپر جائے اتنی جلدی سے ابل جائے گا۔ اب جہنم کی گہرائی میں تو پھر پتہ نہیں، وہ 100 ڈگری پہ ہی ہونا ضروری بھی نہیں ہے، وہ تو جہنم کی آگ کا وہ کچھ اور ہی وہ تو دنیا ہے۔ تو کیا وہ حال ہوگا حمیم آن کہیں تو پھر انتہائی گرم ترین کا جو آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ گرم پانی کا بتایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے جب دوزخ کے آگ میں ہو، دوزخ میں ہو تو شدید پیاس لگے، اور پھر پیاس سے پھر جب جائے تو وہ کھولتا ہوا پانی وہاں پہ ہو، کیسا وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، اس کس طرح وہ پیئیں گے۔ ابھی سورہ واقعہ ابھی اس کی تفصیل تھوڑی آ بھی رہی ہے، انشاءاللہ وہاں پہ دیکھ لیں گے ہم۔ لیکن جو نقشہ بس سامنے آ رہا ہے نا یہاں پہ، اب جو نقشہ ہے مجرمین کو کے ساتھ جو کچھ پیش آنے والا ہے قیامت کے دن، اس کے لیے تو تھوڑا سا ہی ہے، 2-3 آیات ہی ہیں جس میں پورا نقشہ کھینچ دیا گیا، اگرچہ کہ اسی میں بہت ہی خوفناک نقشہ سامنے آ جاتا ہے، انسان تصور کر سکتا ہے کیا کچھ ہے۔ یہ بھی ایک ذہن میں آ سکتی ہے بات کہ سورہ رحمان جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بہترین نام کے ساتھ شروع ہونے والی سورہ، رحمتوں کا ہی تذکرہ پوری صورت میں ہے نا، اور صورت کے درمیان میں اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ کیسا ہولناک عذاب کا نقشہ سامنے آ رہا ہے۔ تو لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا مظہر ہوتی ہے نا، ایسی آیات بھی۔ ایک تو اللہ کی بڑی رحمت اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج بتا دے وہ بات نا، آج ہمیں پتا ہو کہ وہاں کس عذاب سے انسان دو چار ہو سکتا ہے، آج ہی اس کو بچانے کی کوشش کر لیں، تو وہ خود بھی رحمان کی رحمت ہی ہے نا، کہ آج ہی ہمیں پتہ چل گئی، بتا دیا گیا، پورا نقشہ کھینچ کر بتا دیا گیا کس طرح انسان کے لیے جیسے ہوتا نا کہ ایک برا انجام کا ڈر ہو تو بچنا آسان ہوتا ہے نا برائی سے، ورنہ خواہشات کیسے زور لگا رہی ہوتی نا انسان کو گرانے کے لیے، انسان سے برا کام کروانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اس نے یہ باتیں آج ہی ہمیں بتا دی نا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ویسے بھی ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ جو یہاں مجرم ہیں، جو ایسے ایسے ظلم کرنے والے ہوں، ان کا پھر وہاں کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لینے والا ہے، مظلوموں کو ان کا پورا پورا بدلہ ملنے والا ہے، ان پہ ظلم کرنے والوں کے لیے یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہم انی اعوذ برحمتک من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے آگ کے عذاب سے۔ پھر کہا جاتا فبأی آلاء ربکما تکذبان، کی کون کون سی نعمتوں کو، کون کون سی اللہ کے قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، مجرموں کو پکڑنے پہ قدرت رکھتا ہے، انہیں پوری پوری سزا دینے پہ قدرت رکھتا ہے۔ کس چیز کا تم انکار کر سکتے ہو؟ کیا آپ کر سکتے ہو؟ اب یہ سوال چاہے وہاں پہ بھی ہو ہی سکتا ہے اور یہاں پہ بھی سوال سامنے رکھ دیا گیا، ابھی انسان سوچ لے کہ وہاں کیا ہو سکتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ابھی کوشش کر لے انسان۔ یہاں سے پھر اب شروع ہو رہا ہے قیامت ہی کے دن کا حال تھا نا، تو مجرموں کا انجام کا بتا دیا گیا، اور اب تفصیل سے وہ تو 2-3 آیات میں بتایا گیا، اور اب بقیہ جو پورا رکوع ہے سمجھے، تمام آیات میں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا میں جو اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ انعامات رکھے ہیں، ان کی تفصیل آ رہی ہے کافی۔ تو کہا جاتا ہے ولی من، اور اس کے لیے جو خافا ڈرا، مقامہ کھڑے ہونے سے، رب ہی اپنے رب کے سامنے، جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں،
ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں رکھی ہوئی ہیں. اب یہاں مجرمین کے بعد متقیوں کا انجام اور ان کی صفت کیا بیان ہو رہی ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور پیشی سے ڈرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہے دنیا میں کھڑے ہونے سے، جیسے کہا جا رہا ہے نا مقام ربہ جنتان، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے. سورہ مطففین میں جیسے کہا گیا یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہاں پہ بھی وہ لوگ جو ڈرتے ہیں نا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرتے رہے. ایک دن کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے، ایک دن حساب دینا ہے اللہ کے سامنے، اس کی اگر فکر ہو تبھی انسان اپنے آپ کو یہاں پہ صراط مستقیم پر اپنے آپ کو قائم رکھنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے نا. ورنہ تو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے کیسے کیسے پریشر ہوتے ہیں نا، اپنے اندر نفس ہے، دوسرے باہر کے پریشر ہوں، شیطان کی اپنی کوششیں ہوں، ان سب کے مقابلے میں جب انسان کا پورا احساس ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، تو پھر بچنا آسان ہو جاتا ہے. دنیا میں بھی کس طرح ہوتا ہے نا کہ اگر باس پرس کا خوف ہے، پتہ ہے کہ باس سامنے ہے، ابھی پوچھنے والا ہے، تو امپلائی ہے کیسے اچھی طرح سے کام کر رہے ہوں، پتا ہو کہ وہ باس تو پوچھے گا نہیں پلٹ کے کہ کیا تم نے آج کیا کیا نہیں کیا، تو ظاہر آرام سے بے ایمانی کر رہے ہو، کام کیے بغیر ہی چاہے امپلائی بیٹھے ہوں. اسی طرح ہر ایک بھی کسی کے بھی سامنے جب باس پرس کرنی ہو انسان پھر کوشش کرتا ہے نا. امتحان دینے کی فکر ہو، پڑھائی اسٹوڈنٹ کر لیتے ہیں، امتحان کا پتہ ہی نہ ہو کہ امتحان ہوگا، بس پاس ہی ہو جانا ہے، گریڈ چڑھ ہی جانا ہے، تو پڑھائی پہ محنت ہی کون کرے گا. اس طرح کا خوف ہو، اور خوف پھر بات یہ ہے کہ جب ڈرتا ہے انسان تو پھر عمل کی بھی توفیق ہوتی ہے نا. اس کی طرف سے نازیات میں اشارہ بھی ملتا وہ اما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا جس نے خوف کیا تھا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. یعنی بچے گا وہی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پھر بچا سکے گا نا. جب ڈرے گا تو جب خوف ہوگا تو پھر وہی انسان اپنے آپ کو اپنی خواہشات نفس کے حوالے ہونے سے بچا سکتا ہے. اس لیے یہاں پہ بس ایک ہی صفت آ رہی ہے نا جنتوں کا، جنت میں کیا کچھ ہے اس کا حال ہے، لیکن وہ جس کو یہ جنت مل رہی ہے اس کی ایک ہی بات آ رہی ہے کہ وہ کیا ہے، وَلِمَنْ خَافَ، وہ جو کہ ڈرنے والا ہے. کس سے؟ مقام رب ہی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے بس ڈرنے والا ہے، تو اس کے لیے جنتیں ہیں. بات ایسی یہ بھی ہے کہ اصل چیز سمجھ میں یہ آتی نا، جس طرح سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی وہی ادا محبوب ہے نا کہ وہ ڈرتا ہو، اسے فکر ہو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی. ورنہ عمل میں تو ظاہر ہے سوائے انبیاء کرام کے کسی کا بھی عمل پورا مکمل ہو نہیں سکتا، کوئی پرفیکٹ ہو نہیں سکتا ہے نا. انسان کچھ نہ کچھ غلطیاں، خرابیاں، کوتاہیاں سبھی کچھ ہو ہی سکتی ہیں، لیکن بخشش کے لیے اگر وہ شرط ہو جائے، جنتوں کے لیے اگر وہ شرط ہو کہ ہر کام بالکل صحیح ہو، تو انسان کے لیے کیسی مایوسی کی بات ہوتی ہے. مگر اللہ تعالیٰ کیسے امید دلاتے ہیں نا، خوف ہو، ڈر ہو، فکر رکھنے والے ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو روکتے بھی رہتے ہیں. پھر جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والا ہے. وہ ساری غلطیاں کتنی ساری کر کے بھی آئے ہوں، پھر بھی وہ جنتوں کے مستحق ہو سکتے ہیں، کیونکہ ڈرنے والوں میں سے تھے، کیونکہ فکر رکھنے والوں میں سے تھے، جانتے بوجھتے سرکشی نہیں کی تھی، جانتے بوجھتے نافرمانی نہیں کی تھی. کچھ غلطیاں ہو گئی تھی، کبھی کبھی نفس کے حوالے ہو گئے تھے، فوراً سے پلٹ گئے تھے، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے. اور یہاں پہ کہا جاتا ہے جنتان ہے. جنتان کہیں تو جنت کا تسنیہ، 2 کی جمع، 2 جنتیں ہیں. 2 جنتیں یہاں پہ کہیں کہا جا رہا ہے. قرآن میں مگر ہر طرح سے آتا ہے نا، کہیں سے جنت بھی کہا گیا، جنت کے معنی باغ کی ہے نا، کہ سمجھیں کہ جہاں پہ متقین رکھے جائیں گے، وہ پورا عالم، وہ پوری دنیا بھی ایک جنت وہاں کی، جس میں کہ نیک لوگ رکھے جائیں گے. پورا کا پورا ہی ایک باغ ہے. اور جنتیں بھی کہا گیا، جنتیں تو بہت جگہ کہا گیا نا، جناتیں کی بات آتی ہے. تو وہ جنتیں جو ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اب وہ بڑی جنت کے اندر طرح طرح کے باغات ہوں، ہر ایک کے اپنے اپنے باغ ہوں، تو وہ بات ہو سکتی ہے. اب یہاں خاص طور پہ جنتان کہا جا رہا ہے کہ وہ 2 جنتیں ہیں، جیسے ہر شخص کے لیے اس بڑی جنت کے اندر پھر 2 جنتیں ہیں. 2 جنتوں کی بات جیسے نعمت کی تکمیل کا جیسے احساس دلایا جا رہا ہو نا. پیچھے سورہ کہف میں
جو باغ والے کا تذکرہ تھا، اس دنیا میں اس کو اللہ نے 2 باغ دیے کہا گیا تھا نا، جیسے بہت ساری نعمت اللہ تعالیٰ نے دی، تو 2 باغ کا ہونا جیسے بہت ساری نعمت کا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے نعمت مکمل کر دی ہو. اب اس کا بھی کئی طرح سے ویسے سمجھا بھی لوگوں نے. جنتان جب 2 باغ کہے جائیں، ایک تو 2 لوگوں کا تذکرہ، 2 کا تذکرہ اس میں آ ہی رہا ہے نا مسلسل سورہ رحمان میں، یا ایھا الثقلان، 2 زمین کے بوجھو کہہ کر جنوں اس کو مخاطب کیا گیا. جنوں اس دونوں کے لیے بھی جنتیں بھی آ رہی ہیں، تو وہ باغات جنتوں کے، اس کے جنوں کے لیے ایک باغ ہو اور انسانوں کے لیے باغ ہو، ایک قسم کا ایک باغ ہو، ایک قسم کا دوسرا ہو، ایک رہائش کے لیے ہو، ایک سیر و تفریح کرنے کے لیے ہو، ایک میں تو کیا کچھ ہوگا وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. ہم تو کچھ اپنے تصور سے کچھ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہے. کس لیے یہاں پہ جنتان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ 2 باغ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنے بندوں کے لیے انعام رکھے، نہیں مانتے اس کو؟ وہ اللہ تعالیٰ دینے والا نہیں ہے کیا؟ وہ ملنے والے نہیں ہے کیا؟ اسے جھٹلاتے ہو؟ اور پھر ہمارا جواب وہی ہو کہ لا بشیء من نعمتک ربنا لا نکذب، ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. انشاءاللہ وہاں بھی اطمینان سے جنتوں میں، جنتان میں پہنچ کر یہ بات کہہ سکیں. اور پھر آتا ہے ان جنتوں میں پھر اور کیا کچھ ہے، کیسی وہ جنتیں ہیں، تھوڑا سا ڈسکرپشن بھی آتا ہے. ذواتا افنان، ذواتا جو ہے وہ ذات کا تسنیہ، 2 کی جمع. ذات نہ کہتے ہیں جیسے والی کیا ہے اس کے پاس. افنان جو ہے کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے. فنان کہتے ہیں شاخوں کو، شاخیں خاص طور پہ ترو تازہ شاخیں جو ہوں. تو وہاں کے باغ کی تعریف یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ وہ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور، کسی بھی درخت کی جیسے شان نظر آتی نا، شاخیں ادھر سے ادھر پھیلی ہوئی ہوں. اور یہاں ہم تصور میں تو یہاں کے بڑے بڑے درخت ہم لا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ظاہر ہے وہاں کے درخت، وہاں کی شاخیں، تھوڑا بہت جو احادیث سے یا قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کس طرح سے بہت کتنی لمبی دور دور تک جانے والی شاخیں ہوں، جیسے بہت سارا سایہ، بہت ہی گہری ہریالی اور مختلف قسم کی شاخیں، وہ سارا نقشہ سامنے آ رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ہم کسی نعمت کو انشاءاللہ نہیں جھٹلانے والے ہیں. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور فیہما ان دونوں میں، ہما یہاں پہ آ رہا ہے، دونوں باغوں کی بات ہو رہی نا، دونوں باغوں میں یہ کچھ ہے. فیہما ان دونوں میں، دونوں باغوں میں پھر کیا ہے؟ عینان تجریان، عین کا تسنیہ، 2 کی جمع، 2 چشمے. پھر ان 2 باغوں میں پھر 2 قسم کے چشمے بھی ہیں. تجریان آ رہا ہے، تجریان جاری ہونا، بہنا. جاری ہونا ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے بہ رہے ہو، دور دور تک جا رہا ہو پانی، وہ بہ رہے ہوں. یہ بھی کہ جاری رہنے والے، نہیں کہ خشک ہو جائیں، وہ چلتے ہی رہنے والے ہیں. جنت کی نہروں اور پانی کا تو تذکرہ آتا ہی ہے. باغ کی خوبصورتی اسی سے ہی ہے نا، ایک تو پانی انہیں خوب اچھی طرح مل رہا ہو، اور خود پانی کو دیکھنے میں بھی اس کی خوبصورتی. یہاں پہ 2 کا تذکرہ ہے کہ 2 عینان تجریان، 2 بہتے ہوئے چشمے، 2 رواں چشمے. چشموں کے بعد، عینان کے بعد سے قرآن میں سورہ دہر میں کئی چشموں کا تذکرہ ہے، تو ایک نام بھی ویسے آتے. سورہ دہر میں جو ایک نام آیا، سلسبیل بھی جو ایک چشمے کا نام آتا ہے. اس میں سورہ مطففین میں ایک چشمے کا نام آتا ہے تسنیم، جس کے بارے میں آتا ہے کہ عین یشرب بها المقربون، 7 مقربون پیئیں گے، شراب پیئیں گے. وہ ہو بھی سکتا ہے کہ یہ بھی انہی کا تذکرہ ہو، تسنیم اور سلسبیل، جن کے نام دوسری جگہ قرآن میں آ رہے ہیں. واللہ عالم. ویسے تو اور بھی کئی چشموں کا سورہ دہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح کے ہوں گے. سلسبیل کا جو چشمہ ہے وہاں پہ ہے کہ سونٹ کی آمیزش ہوگی، جس میں اس کے ساتھ ملا کر شراب پیئیں گے جنتی، وہ چشمے ہوں گے. اور پھر کہا جاتا، پھر وہی بات یاد دلائی جاتی، نعمتوں کا احساس کرو، یہ وہ ان کو یاد کرو، وہاں کی بھی یاد کرو نعمتیں، اور آج جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا اگر بہترین شکر کرتے ہو تو وہاں وہ نعمتیں پا سکتے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اور پھر کہا جا رہا ہے فیہما، پھر وہی بات ہو رہی کہ ان دونوں میں، ان دونوں باغوں میں
کہ من کل فاکہۃ زوجان، من کل ہر ایک میں، فاکہہ میوے، زوجان دو قسم کے، پھر وہی دو کی بات یہاں بھی آ رہی کہ دو چشمے، دو باغوں میں دو دو چشمے، اب کی پھلوں کے قسمیں بھی آتی ہے کہ دو دو، ایک تو من کلی آ رہا ہے کہ ہر قسم کے میوے، اور زوجان دو دو قسم کے، زوج معنی ذہن میں ہوں گے جو ہم سمجھتے رہے کہ ان کے مختلف قسموں کے لیے یہاں پہ جیسے آ سکتا ہے، تو دو قسموں کے ہوں۔ اب دو قسمیں کیسی ہوں گی وہ بھی ظاہر ہے کہ پوری طرح آج تصور تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت ہی کیسے شاندار قسم کے پھل ہوں۔ ایک جیسے باغ میں جائیں تو بہترین ڈالیوں سے بھرپور باغ، دوسری طرف جائے تو کسی اور قسم کے وہ نظر آ رہے ہوں۔ یہ بھی کسی نے سمجھا کہ ایک پھل جو دنیا میں انسان جانتا ہے، پہچانتا ہے، پھر اسی کی طرح کے دوسرے پھل جو وہاں کے جنت کے خاص پھل ہوں یا مزے میں مختلف ہوں، یہ بھی سمجھا کہ دو مختلف موسموں میں آنے والے پھل ہوں، واللہ عالم۔ تو دو قسم کے پھل بہرحال یہاں کہا جا رہا ہے کہ اور ہر ایک کے من کل فاکہۃ زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی پھر کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ ہم نہیں جھٹلاتے ہیں ہمارے رب کی کسی نعمت کو، اور سب تعریف آپ کے لیے ہے۔ متکئین علی فرش بطائنھا، متکئین تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، علی فرشن فرشوں پر، بچھونوں پر۔ متکئین کی بات بھی قرآن میں کتنی جگہ ہم پڑھتے ہی آ رہے ہیں نا، ان کے فرش بھی کیسے کیسے ہوں گے، کیسے اونچے تخت ہوں گے، سرور موضونۃ مرفوعۃ، اونچے بلند کیے ہوئے تخت۔ یہاں متکئین میں سے کہنے سے، تکیہ لگائے بیٹھے ہونے سے جو تصور اصل میں سامنے زیادہ آتا ہے نا، وہ کیا ہے کہ کیسی بے فکری اور اطمینان سے جنتی بیٹھے ہوں گے نا۔ انسان کو کسی چیز کی فکر لگی ہو، کوئی پریشانی میں ہو، تو کس طرح وہ آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھ نہیں سکتا نا۔ کس طرح ایک بادشاہ تک پریڈ دیکھنے بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کے سامنے بڑا جشن منایا جا رہا ہو، لیکن ان کے بھی دماغ میں کیا کچھ اس وقت ہو سکتا ہے نا، کون دشمن کہاں سے حملہ کرنے والا ہے، کب کیا ہونے والا ہے، اور کیا کیا فکریں، بیماری ہی کی فکریں یا دنیا کی کسی اور آفت کی فکر، کیا کچھ ہو سکتے ہیں نا۔ ایسی ہر فکر سے وہاں آزاد ہوں گے نا جنتی، اطمینان سے تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، باقی وہاں پہ آرام سے وہ بیٹھے ہوں۔ اور پھر جس پہ وہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے ان کی بھی تھوڑی سی ڈسکرپشن آتی ہے کہ وہ کیسے ہوں گے، اور بلکہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ ان کے استر کی بات بتائی جا رہی ہے سر، جو ان کے تکیے جس پر بیٹھے ہیں ٹیک لگائے ہوئے، چاہے وہ تکیے ہوں یا ان کے وہ جس پہ صوفے کہہ دیں آج کے، جس تختوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں، جو بچھونے بچھے ہوئے ہیں ان کی بات ہو، یا جو اوڑھے ہوں کمفرٹر آرام سے، وہ ان کی بات ہو۔ ان کی بات ہو رہی ہے کہ بطائنھا، بطائن کیا ہوتا ہے؟ بطن سے، بطن اندر کی چیز ہوتی ہے نا، چھپی ہوئی۔ بطائنھا، ہاں کا اشارہ اس فروشن کی طرف، کہ اس کے جو بطن ہے، جو اس کے استر ہیں، جو اندر کی طرف جو چیز لگی ہوئی ہے، وہ کیسی ہے؟ من استبرق، وہ ہے استبرق جو ہے وہ دبیس ریشم کو کہتے ہیں نا، تو اطلس جو کہا جاتا وہ اس کے ہوں گے۔ اب سوچیں کہ استر جو اتنے جو بہترین اگر ہوں، انتہائی بہترین ریشم کے، دبیس ریشم کے، تو اوپر کے کیا کچھ ہوگا ان کے، اس کا تو یعنی بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ بتایا بھی نہیں گیا، وہ تو وہاں چھپا کے رکھی ہوئی چیز ہے، وہ وہی انسان دیکھے گا۔ لیکن اس کا استر کے حال بتانے سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیسے شاندار وہ فرش ہوں گے، وہ کیسے شاندار تکیے، جو کیسے شاندار وہ بچھونے اور اوڑھنے ہوں گے وہاں پہ، جس میں آرام کر رہے ہوں گے جنتی، اور اطمینان سے بیٹھے ہیں، تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بستروں پہ بیٹھے ہیں، اور بجنل جنتین دان، اور وہیں اسی جگہ وہاں پہ بھی وجنل، جنا کہیں تو میوے، اور میوے بھی ہوتا ہے وہ ایسے میوے جو بالکل کھانے کے لیے تیار ہونا، پودوں پہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے جیسے وجنل جنتین نہیں آ رہا ہے، دونوں باغوں میں ہی ہیں، اس کی شاخوں میں ہی ہیں، اور تیار ہیں بالکل کھانے کے لیے، بہترین طریقے سے پکے ہوئے،
اور دانن ہے، دانن کا ہے تو دانن کا لفظ دال نون واو سے نا، دونوں جیسے قریب کے معنی ہوتے ہیں نا، تو جھک رہے ہوں، قریب ہوں بالکل، تو وہ جھکے ہوئے ہوں گے. وجنل جنتین دان، بالکل آسانی سے ہاتھ میں آ رہے ہوں نا. دنیا میں جیسے بہترین پھل بھی ہوں کہ اونچائی پہ لگے ہوں تو اس کے لیے انسان کو محنت کتنی کرنی پڑے کہ وہ نکالنے میں پھلوں کا بھی حال برا ہو اپنا بھی. وہاں جا کر لینا بھی نہیں ہے، ترو تازہ پھل سامنے مل رہا ہو نا. ترو تازہ پھلوں کی کیا بات ہے نا، جس سے آج ہم بالکل ہی محروم ہیں. یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ جو ہم پھل کھا رہے ہوں وہ کیسے کب کے چلے ہوئے ہوتے ہیں. بلکہ ابھی پچھلے دنوں سننے میں آ رہا تھا کہ کس طرح وہ اصل میں تو پچھلے موسم کے پھل ہوتے ہیں جو اب ہم کھا رہے ہوتے ہیں. کہاں سے چلتے ہیں، کون کون سے ملکوں سے آتے ہیں، کہاں کہاں کس کس مرحلوں سے گزرتے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی اس پہ چیز کیمیکل اس میں لگا کر انہیں محفوظ رکھا جا رہا ہو، اور پھر وہ ہم تک پہنچ رہے ہوں. نہ وہ ذائقہ پورا باقی رہے، نہ پوری ان کی غذائیت باقی رہے، لیکن وہاں جنت میں وہ پھل تیار بالکل اچھی حالت میں اور سامنے جھکے ہوئے آسانی سے مل رہے ہوں. وجنل جنتین دان، دونوں باغوں میں بہترین پھل قریب آئے ہوئے جھکے ہوئے خود اپنے آپ کو پھل پیش کر رہے ہوں جنتیوں کے لیے کہ لو مجھے کھا لو. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. انشاءاللہ جھٹلانے والوں میں ہم نہیں ہوں. فیہن یہاں پہ آ رہا ہے ان میں، قاصرات الطرفی، قاصرات الطرفی نیچی نگاہوں والی عورتیں، لم نہیں یتمثن نہیں ہاتھ لگایا ان کو، نہیں چھوا ان کو، انسن کسی انسان نے، قبلہم اس سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے. اب یہاں پیچھے ہم دیکھ رہے تھے فیہما کی بات آ رہی تھی، فیہما عینان تجریان، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، دونوں باغوں میں ہیں. لیکن اب عورتوں کو، ان کے لیے جو عورتوں کی نعمت مل رہی ہے اس کا تذکرہ آ رہا ہے تو اس کے لیے فیہن آ رہا ہے. فیہن کہیں تو ایک تو یہ بات بھی سمجھی گئی کہ وہ ساری نعمتوں میں جو اللہ نے جو اتنی وہاں پہ نعمتیں دی ہوئی ہیں، وہ باغات کے اندر وہ بہترین محلات اور اس چمن اور اس میں وہ جو بہترین فروش، ان سب کے اندر جو ہے وہ بھی ساتھ ہیں، وہ عورتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. جیسے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی کہ خاص جو جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی خاص اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے نا. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کسی مال میں جائیں، کسی بازار میں جائیں، تمام چیزیں ایک سے ایک بڑی بڑی خوبصورت اچھی چیزیں کھلی بھی رکھی ہیں، انسان ان کو ہاتھ لگائے دیکھے جو چاہے اس کے ساتھ کرتا رہے. لیکن جو چاہے قیمتی زیورات جواہرات ہوں وہ کس طرح لا کر کے اندر بند شیشوں میں بند ہو، ان کو آسانی سے لوگ کوئی ہاتھ نہ لگا سکے. بالکل وہ نقشہ جیسے سامنے آتا ہے نا، تو وہ وہاں اس کے اندر ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے. اور ان کی خصوصیت بھی کیا آتی ہے، ان کی صفت کیا آتی ہے. قاصرات الطرفی کہا جا رہا ہے. قاصرات کہیں تو کیسا ہوتا ہے نا، قصرہ کم کرنا ہوتا ہے نا، طرف نگاہیں، نگاہوں کو جیسے کم کرنے والی، نگاہیں نیچے رکھنے والی، یہ ان کی خاص صفت آ رہی ہے. کس طرح وہ جیسے ایک عورت کا حسن جو ہے وہ اس کی حیا میں ہوتا ہے نا، حیادار ہے، شرمانے والی ہے تو اس کی اصل خوبصورتی سمجھ میں آتی ہے. تو وہی تعریف یہاں پہ ہو رہی ہے، جیسے حیادار عورتیں ہیں، شرمیلی ہیں، اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے والی جو ہوں وہ اٹریکٹیو نہیں ہو سکتی جتنی ایک باحیا خاتون ہو سکتے ہیں نا. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو صفات وہاں پہ جو ہوں، ظاہر ہے وہی صفات یہاں بھی دنیا میں ان کی ہو نا. جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہاں پہ جنت میں کوئی بری بات نہیں ہوگی، تو اسی سے ہم یہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ دنیا میں اس طرح کی بری باتیں زبان سے نکالنے والے وہ جنت میں کیسے پہنچیں گے. جو اچھی باتیں کرنے والے ہوں، احسن بات دنیا میں بھی کر رہے ہوں، انہی کا ٹھکانہ جنت ہے. اسی طرح وہ جو دنیا میں نظریں نیچی رکھ رہی ہوں، نظر بھی بہت ہی وہ چیز ہے نا، کس طرح شیطانی فتنہ ہے نا نظروں کا بہکنا. اگر اپنے شوہر کے علاوہ دوسروں کی طرف نظریں جا رہی ہوں، کیسے فتنہ پھیلانے والی چیز ہے نا. خود اس کے دل کے لیے فتنہ، اس کے دل کی کو بے چین رکھنے والی چیز، اور دنیا کے اندر فتنہ پھیلانے والی چیز ہے نا وہ.
اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. تو وہ نظریں ایک تو بچانے والی، ایک خود نظریں اپنی روکنے والی ہیں، خود اپنی نظریں بچانے والی ہیں، اور دوسرے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے شوہر کی بھی نظریں بھی بچانے والی ہوتی ہیں نا. اتنی خوبصورت ہیں، اتنی بہترین ہیں، جن کو وہ مل رہی ہیں، جن مردوں کے لیے وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، ان کی نظر پھر اور کہیں نہ جائے نا. ان کی اپنے مردوں کی بھی نظروں کو جھکانے والی، مردوں کی نظروں کو بچانے والی ہیں. ایک مومن عورت دنیا میں بھی اپنے مردوں کی بھی نظروں کی فکر رکھنے والی ہوتی ہے نا، اور وہ وہاں پہ بھی ان کے اپنے مردوں کی بھی نظر، ان کے بھی مردوں کی نظریں جیسے بچانے والی ہوں، روکنے والی ہوں، اسی پہ وہ یعنی انہی میں وہ مگن رہیں، انہی عورتوں میں وہ مگن رہیں. اس طرح کی وہ عورتیں ہیں، اور ان کی تعریف آتی ہے قاصرات الطرفی، ایک تو نیچی نگاہوں والی، اور پھر لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان. یتمثہن جو آ رہا ہے ان کو نہیں چھوا، جیسے باقرہ کنواری ہو، کسی اور نے نہیں چھوا. اب انس نے نہ جان نے، تو دونوں کے تذکرہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا، اور جن عورتیں اور انسانوں کی عورتیں، انسانوں کے لیے انسان اور جنوں کے لیے جن، کسی نے ان کو چھوا نہیں ہوگا. باقرہ ہوں گی، کنواری ہوں گی بالکل، وہ ان کے لیے عورتیں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. عورت کے اس کے پتہ بھی چلتا ہے کہ کیا اہمیت ہے نا، اس کے بغیر جنت کا تذکرہ مکمل نہیں ہوتا نا. اتنی بڑی جیسے اللہ کی نعمت ہے، مردوں کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے انہیں دی ہے، جو آخرت میں بھی انہیں دینے والا ہے. اور ان کی مزید تعریف ہوتی کأنہن، کا جیسے وہ، کأنہن گویا کہ وہ، الیاقوت والمرجان، وہ یاقوت اور مونگے ہیں. مرجان کے لفظ پیچھے بھی ہم پڑھے تھے نا، چھوٹے موتی کے بارے کو کہا جاتا. اور یاقوت جو ہے وہ جواہر میں سے ایک جوہر، اس کا اسٹون، خوبصورت بہترین جو پتھر ہوتے ہیں. یاقوت وہ ہے جوہر جس کا رنگ سرخ اور تھوڑا گلابی اور مختلف ویسے شیڈ بھی ہوتے ہیں. انگلش میں غالباً اس کو روبی کہا جاتا. تو اب یہاں کہا جا رہا ان عورتوں کے بارے میں جو جنتیوں کو دی جائیں گی، ان کے لیے ہوں گی، ان کے لیے کہا جا رہا ہے وہ ایسی ہوں گی جیسے وہ یاقوت اور مرجان ہو، بہترین خوبصورت ترین قیمتی ترین چیز کا تصور جیسے ذہن میں آ رہا ہونا کہ وہ کیسی ہوں گی. آج تصور تو نہیں کر سکتے، آج ہم تصور میں لائیں تو ذرا مشکل ہے. ایک اسٹون سے، ایک دوسرے جواہر سے ایک عورت کو تشبیہ دینا، لیکن واللہ عالم وہ کس طرح کی ہوں، کیسی خوبصورت اور اچھی لگنے والی، یہ اصل میں بات سمجھ میں آ رہی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہل سوال کی طرح نا، کیا جزا ہے، بدلہ ہے احسان کا، نیکی کا، الا مگر الاحسان. اب یہ احسان جو ہے وہ کس طرح، جیسے اس کا نیکی کا جو بدلہ ہے اس کے لیے احسان کا لفظ آ رہا ہے. دنیا میں جو نیکی کرے، جو دنیا میں احسان کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اس کے لیے اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے. جیسے یہ بات کہی جا رہی ہے نا، یہ جو حال بیان کیا گیا یہاں پہ، جو جنتوں کا جو حال بیان کیا گیا، اس کے بارے میں مختلف ایسے مفسرین کے مختلف خیال ہیں. زیادہ تر ویسے جو سمجھا وہ یہ کہ مقربین کی جنتوں کا حال بیان ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح کا، اسی ترتیب سے بھی آگے دوسری اور دو جنتوں کا تذکرہ آ رہا ہے. تو ان کو سمجھا گیا کہ وہ اصحاب الیمین کی جنتیں ہیں نا. تو وہ جو جیسے آگے سورہ واقعہ میں تفصیل بھی آئے گی، مقربون، السابقون السابقون اور اصحاب الیمین کی اور زیادہ. کبھی یہاں پہ مفسرین یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تذکرہ آ رہا ہے ان کا جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہوں گے، آگے بڑھ جانے والے بندے ہوں گے، وہ دنیا میں جنہوں نے محسن کی زندگی گزاری، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی وہ بہترین بدلے رکھے ہوئے ہیں. اب ظاہر بات ہے جو دنیا میں اس طرح زندگی گزار رہا ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، ہر برائی سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھ رہا ہے، وہ سب احسان کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے نا. اللہ کا خوف ہے، پتہ ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، پتہ ہے اللہ تعالیٰ سامنے ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس کی وجہ سے احسن طریقے سے اپنے سارے کام کرنے والا ہے، نیکیاں کرنے والا ہے. تو اس کے لیے پھر ظاہر اللہ تعالیٰ
بہترین جزا دینے والا ہے احسان کے ساتھ ہی. اور وہ دنیا میں جو گندا کرتا ہے وہ تو جتنی اس کی صلاحیت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، اس کے لحاظ سے وہ احسان کر سکتا ہے نا، اتنی وہ نیکی کر سکتا ہے جتنا کہ جیسی اس میں طاقت ہو. لیکن اللہ تعالیٰ جو بدلہ دینے والا ہو، سوچے اگر وہ احسان کے ساتھ دے تو اللہ تو رب العالمین ہے، اس کی کیسی قدرت ہے، کیسی کیا کچھ اس کے پاس ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں. تو وہ تو پھر اپنے لحاظ سے بدلہ دینے والا ہے. اور اس کے جو تھوڑے تھوڑے سے اشارے ہی ہوتے ہیں جو قرآن میں ہم دیکھ رہے ہیں وہی کیسے ہے نا، اور وہ تو تھوڑا سا اشارہ ہی ہے، وہ اصل چیز تو کیا ہے، وہ ظاہر ہے وہ دوسری دنیا ہے، دوسری قسم کی ہے، اس کا آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا کچھ وہ نعمتیں ہوں گی. تھوڑا سا بتا دیا جاتا، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ احسان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بھی خوب بدلہ دینے والا ہے، بڑا چڑھا کے بدلہ دینے والا ہے، بہت زیادہ اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اللہ کی کیسی نعمتیں ہیں، یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ وہاں کیا ملنے والا ہے اس کے اشارے دکھا دیے، بتا دیے، تھوڑی جھلکیاں ہمیں دکھا دی. اس کے لیے انسان کوشش کرے، اس کی امید پر اس کے لیے کرنا آسان ہو جائے کہ آج کتنی مشکل ہو وہ ختم ہو جانے والی ہے، آگے تو آسانی آسانی ہے. آج دین پہ چلنا مشکل ہو رہا ہو، ہاتھ میں انگارے لینے کے برابر چاہے ہو رہا ہو، لیکن وہ سب کیا ہے، تھوڑا سا ہے. آگے پھر وہ کیا بدلہ ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کچھ اطمینان اور آرام کچھ ملنے والا ہے، اس پہ بندے کی نظر ہو. اللہ کی جن نعمتوں کو ہم جھٹلانے والے نہ ہوں جو آج ہمیں ملی ہیں، اور نہ اس کا ہم انکار کرنے والے ہوں جو بعد میں ملنے والی ہیں. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اب یہاں سے وہ تذکرہ آ رہا ہے دوسری جنتوں کا. کسی نے تو اس کو بھی یہ سمجھا کہ یہ مقربین کی ہے، وہ اصحاب الیمین کی ہیں. تو اسی سے مفسرین کے جو مختلف خیالوں سے پتہ چلتا ہے نا کہ اصل کیا بات ہے وہ پوری آج ہمیں پتہ تو نہیں چل سکتی. اصل علم اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اصل جاننے والا ہے. ایک حدیث بھی ہے جس میں بتایا گیا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ان کے صاحبزادے نے روایت کی حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 جنتیں سابقین یا مقربین کے لیے ہوں گی جن کے برتن اور آرائش کی ہر چیز سونے کی ہوگی، اور 2 جنتیں تابعین یا اصحاب الیمین کے لیے ہوں گی جن کی ہر چیز چاندی کی ہوگی. اللہ عالم کسی ایک تفسیر میں ہے ویسی حدیث لکھی ہوئی، لیکن یہاں پہ بھی تھوڑا سا اشارہ مل رہا ہے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ آ رہا ہے. دونی کا لفظ اکثر آتا ہے کسی اونچی چیز کے مقابلے میں نیچے ہونا، یا کوئی بہت ہی بہترین چیز کے مقابلے میں کسی کمتر چیز کا تذکرہ ہو تو اس کے لیے دون کا لفظ آتا. من دون اللہ اکثر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں. اللہ تعالیٰ کی ہستی و اعلیٰ و برتر ہے، اور اس کے علاوہ ایسے کمتر لوگوں کو اس کا شریک بنا رہے ہیں لوگ. تو دونی کے لفظ سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے تھوڑے کمتر درجے کی کہ یہ جنتان ہے، 2 باغ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم چھٹلاؤ گے. انشاءاللہ ہر نعمت کا ہم بہترین شکر کرنے والے ہوں. مدھامتان، یہ پوری ایک آیت ہے، ایک ہی لفظ ہے. مدھامتان، مدھامتان کا جو لفظ ہے دال ہے میم اس کا روٹ ورڈ ہے. مدھام کا جیسے تشنیہ، مدھامتان، 2 باغ طرح کے ہوں گے. دہما کہتے ہیں ویسے رات کی سیاہی کو، گہرا سیاہ ہونا، اور اسی سے پھر گہرے سبز رنگ کو بھی کہتے ہیں. ڈارک گرین، ڈارک جیسے ہوتا ہے نا اندھیرا بالکل، اور گرین ہرا، تو وہ ڈارک گرین جیسے ہوں گے تو گہرے سبز ہوں گے. اور گہری سبزی بھی، گہرا سبز ہونا اس کی تعریف کئی جگہ آتی ہے. ابھی آگے بھی جن فرشوں پہ بیٹھے ہوں گے ان کے لیے بھی ہر ایک کا لفظ ہے کہ کس طرح وہ گرین ہوں گے. بات ہے کہ رنگوں کا بھی پچھلے دنوں میرے علم میں بات آ رہی تھی کہ کس طرح ہماری آنکھیں پورے رنگوں کو دیکھ نہیں سکتی اچھی طرح سے نا، ورنہ دنیا میں رنگ اور زیادہ مختلف ہو سکتے ہیں. صرف ایک ہی درخت پہ جو سبز رنگ ہو وہ کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. ہماری آنکھ صرف ایک سبز دیکھ رہی ہے اس کو. تو دنیا آخرت میں جو جنت کے اندر جو رنگ کا ڈسکرپشن آتا ہے کہ کیسے کیسے وہاں رنگ ہوں گے، وہ رنگ بھی یہاں سے کچھ اور ہی زیادہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں نا.
خود سبز رنگ کے ہی ہمیں ویسے بھی پتہ ہے کہ کتنے مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں نا، وہ شیڈ جو ہمیں نظر آتے ہیں یہاں پہ، جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، وہی کتنے سارے مختلف ہیں، اور ایک کتنے زیادہ خوبصورت شیڈ بھی ہو سکتے ہیں اس میں نا، اسی گرین میں. تو وہاں پہ اس شیڈس کا پتہ چلتا ہے نا کہ کیسے کیسے رنگوں کے وہ درخت ہوں گے، اور گہری بالکل سیاہی مائل سبز درخت ہوں گے دونوں باغوں میں، مدھامتان بہت ہی جیسے خوبصورت رنگ والے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، پھر دو چشموں کا تذکرہ، لیکن وہاں تجریان تھا، اب یہاں پہ مدھامتان کی جگہ بھی پچھلی جنتوں میں زواتا افنان تھا، وہاں ڈالیوں سے بھرپور رنگ کا تذکرہ ہے. عینان وہاں پہ تھے تجریان، یہاں نضاختان. نضاختان کا جو لفظ ہے نون دواد خے سے، اس کو پانی کے چشمے کا زور سے پھوٹنا ہوتا، زیادہ دباؤ کی وجہ سے، زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے، جیسے اوپر اچھل رہا ہو نا، اس طرح کے چشموں کا یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے کہ جوش مارنے اور ابلنے والے وہ چشمے ہوں گے. وہ ایک اور مختلف قسم کی خوبصورتی سمجھ میں آ رہی ہے، فوارے کیسے خوبصورت ہوتے ہیں نا، تو وہ ابل رہے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَالرُّمَّانُ، اور پیچھے جو باغوں کا تذکرہ تھا وہاں کلی فاکہۃ تھا، تمام پھل. اب یہاں اصحاب الیمین کا اگر یہاں ہو تذکرہ تو مختلف پھلوں کے نام آ رہے ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی 3 پھل ہوں گے، ابھی سورہ واقعہ میں اور مختلف پھلوں کے بھی نام پڑیں گے، لیکن خاص خاص پھلوں کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ فاکہہ کہیں تو میوے پھل، نخل کھجور، رمان انار، وہ ان کے لیے ہوں گے. اس طرح کے پھل اشارے کر دیے گئے، یہ اور یہ پھل ان کے لیے ہوں گے، اور وہ کیسے کیسے بہترین ہو سکتے ہیں بھی یہ پھل خود بھی، نخل اور رمان کیسی بہترین اللہ کی نعمتیں ہیں دنیا میں بھی اور وہاں کی بھی، تو پھر ظاہر ہے کیا نعمت ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، عورتوں کا تذکرہ پیچھے بھی تھا، اب یہاں پہ بھی وہاں قاصرات الطرفی سے ان کی بات آ رہی تھی، نظریں بچانے والی. اب یہاں کہا جا رہا ہے فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، نیک سیرت عورتیں، خوبصورت عورتیں، اب دیکھنے میں بھی خوبصورت اور اپنے اخلاق میں بھی بہترین. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خیرات الحسان کہنے سے سمجھ آتا ہے جیسے دنیا کی عورتیں، مومن عورتیں ہو سکتی ہیں نا، کہ وہ جنہوں نے دنیا میں نیک کام کیے، دنیا میں نیک تھیں، اور وہاں پہ وہ ان کے ساتھ ہوں گی. اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، اب اس کے علاوہ پھر حوروں کا بھی تذکرہ آتا ہے. حور مقصورات کہا جا رہا ہے، مقصورات کہیں تو جیسے چھپی بھی، اس کے پردہ نشین، فی الخیام خیموں میں. اور خیمے کی بات بھی کیسی وہ ہوتی ہے نا، کس طرح انسان کو پسند ہی آتا ہے نا، کیمپنگ کرنا کیسا پسند آتا ہے. عربوں کا بھی خاص ذوق تھا خیمے لگا کے رہنے کا. اتنے شاندار محلات بھی ہیں لیکن خیمے بھی ظاہر ہے وہ یہاں کے خیمے نہیں ہیں، وہ کیسے شاندار خیمے ہوں گے واللہ عالم. اور وہاں ان کے لیے چھپا کے حوریں رکھی گئی ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا وہ اصل حوروں کی حقیقت ہے. لیکن ایک بات جو سمجھنے کی ہے، جیسے خیرات الحسان کے بعد حور مقصورات کا آ رہا ہے، ایک حدیث آتی ہے جو حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ حضور نے جواب دیا، دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ابرے کو استر پر ہوتی ہے، یعنی استر کے مقابلے میں اوپر کا حصہ جیسا بہترین ہے وہ دنیا کی عورتوں کو اس طرح فضیلت حاصل ہے. تو میں نے پوچھا کس بنا پر؟ تو آپ نے فرمایا ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، عبادتیں کی ہیں. یہ طبرانی کی حدیث ہے. پتہ ہی چلتا ہے کہ اہل جنت کی بیویاں جو ہیں، اصل جو بیویاں وہ خواتین ہوں گی نا، جو دنیا میں ایمان لائیں، اعمال صالح کرتی رہیں اور اسی پہ ذات اللہ کے پاس پہنچیں، اور اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے نیک عمل کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. اور وہ چاہے ان کی اپنی بیویاں دنیا میں رہی ہوں یا اللہ تعالیٰ کسی اور بہترین، اگر دنیا میں وہ ایسی نیک بیوی نہیں تھی تو کوئی اور بیوی عطا کر دے، تو وہ بیویاں ہوں گی جو دنیا میں بھی نیک خواتین تھیں
اور اس کے علاوہ پھر حور و مقصورات ہیں جو حسین و جمیل عورتیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ دنیا میں انہوں نے کس طرح اپنی کیسی زبردست خواہش ہو سکتی ہے، اس کو اپنے شہوت کو انہوں نے اللہ کے لیے روک کر رکھا، قناعت کی، اپنی بیویوں کے ساتھ ہی انہوں نے شرافت سے زندگی گزاری، اور وہاں بدلے میں ان کے لیے حور و مقصورات عطا کی جائیں گی، بہترین خوبصورت عورتیں۔ اب اس سے کچھ عورتوں کو الحمدللہ جہاں جو لوگ سن رہے ہیں، کوئی وہ سب وہ ہیں جو اپنے رب پہ پورا ایمان رکھنے والی، دنیا کے لوگوں کی طرح کوئی ایسا ڈسکرمنیشن نہیں ہونے والا عورتوں کے ساتھ جنت میں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کو بہترین طریقے سے وہاں پوری سکون کا، تسکین کا سامان دینے والا ہے۔ عورتوں کے لیے بھی جس چیز میں ان کی تسکین ہے وہ وہاں انہیں ملنے والی ہے، مردوں کو بھی جس چیز میں ان کی تسکین ہے وہ انہیں ملنے والی ہے۔ جیلسی اور حسد اور تکلیفیں وہ سب تو اس دنیا میں، وہ وہاں تو نہیں ہونے والی، وہاں کوئی تکلیف ایسی ہونے نہیں والی ہے۔ ایک خاص انعام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دے ان حوروں کی صورت میں، اور ان کی وہ تعریف آتی ہے کہ وہ کس طرح خیموں میں وہ چین رکھی گئی ہوں گی، اور وہ کیسی ہوں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسانوں ہی جیسی ہوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ وہاں خاص طور پہ ان کے لیے پیدا کرے، یا دنیا ہی کی اور کچھ عورتیں ایسی ہوں جنہیں حوروں کا درجہ دیا جائے، واللہ عالم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، ان کی بھی یہی بات آتی ہے کہ کسی اور نے نہیں چھوا، کنواری ہوں گی، کسی انسان عورت کو انسان نے چھوا، نہ کسی جن کو کسی جن نے چھوا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، متکئین، پھر وہی جس طرح پچھلے باغوں کی بات تھی، تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، فروشم بطائنها من استبرق وہاں تھا، اب یہاں متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ تکیے لگائے ہوں گے رفرفی خضر، رفرفی کہیں تو جیسے قالین، چاندنیاں، تکیے، بچھونے سے بھی آ جاتا ہے، جس طرح فروش کی بات تھی وہی سمجھ لیں رفرفی، لیکن ان کی بات آ رہی وہ خضرن، سبز ہوں گے، وہ سبز کی بات وہی جیسے ہم سمجھ رہے تھے کیا رنگ کے ہوں گے، کیا خوبصورت رنگوں کے ہوں گے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اور ان کی آتی ہے شان و ابقری حسان، اب قری جو ہے یہ بھی کس کی تعریف ہو رہی ہے، وہ جو جس پہ تکیے وہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے مسندیں ہیں، جن تختوں پہ وہ بیٹھے ہیں، وہ کیسے اب قری ان کو کہا جاتا۔ اب قری کا جو لفظ ہے وہ جس طرح کہانیوں میں فکشن میں ہوتا ہے نا، اس کے دیومالائی قصے جو ہوتے ہیں، پرستان وغیرہ کی کہانیاں اردو میں بھی مشہور ہیں نا، کس طرح کی، تو اس میں جو جنوں کا جو دارالسلطنت کہانیوں میں وہ اس کو ابقر کہتے تھے، تو اسی سے پھر جو ایسی چیزیں جو بہت ہی یونیک ہو، جو انسان ویسے دنیا میں دیکھتا نہیں ہے عام طور پہ، صرف اپنے تصور سے کچھ بنا رہا ہے نا، پرستان کہیں تو کیا ہے، انسان کا تصور ہی ہے نا ایک، کہ وہ تصور کر کے بنا رہا ہے کچھ، تو وہ انتہائی خوبصورت، جو دنیا میں تو صرف فکشن میں انسان کچھ سوچ سکتا ہے، وہ ویسے یونیک اور ویسے بہترین ان کی مسندیں ہوں گی، انتہائی نفیس۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، کن کو جھٹلا سکتے ہو، یہ سب نہیں ملنے والی، اللہ کے نیک بندوں کو یہ اللہ تعالیٰ دے گا نہیں، کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اور بڑا بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو ذی الجلال والاکرام ہے، رب جلیل و کریم کا نام۔ اب یہ بات پیچھے بھی ویسے آ چکی تھی نا، جہاں پہ اب یہاں پورے جزا اور سزا کا تذکرہ آنے کے بعد اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، پیچھے اس کے دلائل جہاں پہ آئے تھے وہاں پہ کہا گیا تھا نا کل من علیہ فان، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سورہ رحمان میں پیچھے، تو وہاں پہ وجہ ربک کا تھا، تیرے رب کا چہرہ، تیرے رب، وہاں بھی ذات ہی مراد تھی نا، اور یہاں بھی اسم کا جا رہا ہے، نام کے، تیرے رب کا نام جو ہے وہ جلال، جلیل و کریم ہے،
اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کی اصل بات ہے کہ وہ کیسی خیر و برکت والی ہے کہ اسی سے یہ تمام برکتیں لازماً ظاہر ہوں گی. یہ سب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. آج دنیا میں نادان لوگ سمجھتے رہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کر دی بس ختم, آگے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کس طرح جلیل اور کریم ہے, وہ سب کچھ کرنے والا ہے, اس کو سزا بھی دینے والا ہے مجرمین کو, اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو یہ بہترین اس کا جزا بھی دینے والا ہے. ذو الجلال والاکرام کہ اللہ تعالیٰ کا کیسا بہترین نام ہے اور کیا کچھ اس میں برکتیں ہیں. ابھی پیچھے بھی ہم نے سمجھا تھا ایک بات ویسے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس نام کے ساتھ دعائیں کرنے کی بات بھی سکھائی آپ نے, اور خود نماز کے بعد بھی جو مسنون دعا سب سے زیادہ مشہور دعا ہے نا, جو مسنون کے نماز کے بعد کے اذکار میں جو آتی ہے, اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. تو ہر نماز کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں میں جو نام لیتے تھے وہ یہ نام ہے نا ذی الجلال والاکرام. تو اسی طرح ہمیں بھی کس طرح اس نام سے اپنے رب کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. ہر فرض نماز کے بعد یہی دعا کتنی چھوٹی سی ہے, اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. انت السلام تو ہی ہے سلامتی, تجھی سے سلامتی ملتی ہے. تبارکتا کہیں تو کس طرح بہت ہی زیادہ تعریف ہوتی نا, ساری برکتیں آپ دینے والے ہیں. اے ذی الجلال والاکرام, اے جلال, اور جلال کا بھی یاد ہوگا, بہت ہی عظیم ہستی, سارے عظمت والی, اکرام کرم کرنے والی, جس کی عزت کی جاتی ہو, اور جو اپنے بندوں پہ خود کرم کرنے والا ہے وہ ذی الجلال والاکرام. کے ساتھ ہی اللہ کے بہترین نام سے الرحمن سے جو سورج شروع ہوئی, بہترین نعمتوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا, دنیا کی بھی, پھر آخرت میں کیا کچھ نعمتیں ہیں, اور پھر اس کے بہترین نام پر یہ سورت ختم ہو رہی ہے, تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں کو, رحمتوں کو ہم پانے والے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.